عورت ہمارے معاشرے کا ایک لازمی اور اہم جزو ہے۔ میں یہ بات کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ عورت کے بغیر یہ معاشرہ نامکمل ہوتا۔ طرح طرح کے مظالم سہ رہی تھی، مثلاً انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا، ان سے غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا، حتیٰ کہ معاشرے میں ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا گیا تھا۔ کے بارے میں ان کی رائے جانتے ہیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے کہ اسلام میں عورتوں کا حقوق، خواتین کے حقوق سے متعلق اسلام سے پہلے خواتین کو بالکل بھی ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے۔ اسلام دیا جاتا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ اپنی اولاد کو پڑھا لکھا کے اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے، میرے سامنے اس طرح سے مثالیں موجود ہیں کہ اپنی مرضی سے شادی کا حق ان کو نہیں دیا جاتا۔ تو اور جہاں تک دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں دیا جاتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں پورا حق دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں اور حق دے رہے ہیں اب، لیکن یہ شعور بہت کم ہے ابھی بھی ہمارے معاشرے میں، اور آہستہ آہستہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ شعور پروان چڑھ جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں صرف مردوں کو فوقیت دی جاتی ہے، عورتوں کو ہمیشہ پستی کی طرف لایا جاتا ہے، ان کے حقوق انہیں نہیں دیے جاتے۔ جیسے کہ ہم ایجوکیشن میں ہی دیکھ لیں، ایک لڑکی کو کبھی بھی اجازت نہیں ملتی کہ وہ گھر سے باہر کہیں دوسرے شہر میں جا کر اسٹڈی کرے، ہاسٹل تک جانے کی اجازت نہیں ہوتی، جبکہ مرد کو فوراً بھی جا سکتا ہے، وہ ملک سے باہر بھی جا کر پڑھائی کر سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے ایسا نہیں ہے۔ جی، جہاں تک اگر میری ذاتی رائے کا سوال ہے تو مجھے بالکل لگتا ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہیں، اور ہماری جو موجودہ حالات ہیں، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں برابر کے حقوق دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب ہمارے جو معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر مرد اور عورت کی برابری ہوگی، عورت مرد کی برابری کرے گی تو تب ہی جانو کہ اس کے سارے حقوق پورے ہوں گے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔
عورت کے اپنے حقوق ہیں، مرد کے اپنے حقوق ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ عورت کو جتنے حقوق دیے گئے ہیں وہ اس موجودہ معاشرے میں بالکل پورے ہو رہے ہیں. عورت کو جیسے کہ آزادی رائے کا حق دیا گیا، اسے اپنی پسند کے اظہار کا حق دیا گیا، اسے وراثت میں حق دیا گیا. مجھے لگتا ہے کہ آج کے معاشرے میں یہ سب حق پورے ہو رہے ہیں. موجودہ جدید معاشرے میں جہاں مردوں اور عورتوں کو آئینی اور قانونی طور پر برابری کے تمام حقوق ایک خاتون جو ہے وہ لڑکوں کی طرح، مردوں کی طرح یونیورسٹیوں کے ساتھ تک ہیوی تعلیم کیوں نہیں حاصل کر پاتی. تو اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ جو ماں باپ بچوں کو ترجیح دیتے ہیں اور بچیوں کو ترجیح نہیں دیتے، یہ ان کے یا ایمانی کمزوری ہے یا اخلاقی کمزوری ہے، یا وہ بچوں کو چھوڑ کر بچیوں پر یہ ان کا ظلم ہے، ان کی طرف سے یہ زیادتی ہو رہی ہے جو بچیوں کو ترجیح نہیں دیتے. حالانکہ تعلیم کا حق دونوں کو برابر حاصل ہے. مرد بھی علم حاصل کر سکتا ہے، خاتون بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہے. یہ تو وہی سوچ ہو گئی جو سوچ پیغمبر اسلام سے پہلے یا اسلام کے تبلیغات سے پہلے دور تھا کہ خواتین کو اہمیت نہ دیتے ہوئے یہاں تک لوگ اخلاق سے گرے تھے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تو یہ اسی کی مثال بن جائے گی. بچیوں کے جو ہے تعلیمی حق کو مار کے بچوں کو ترجیح دینا یہ کسی حالت میں مناسب نہیں ہے. ہر ماں باپ کو چاہیے کہ ایک بچے کا جتنا خیال رکھتے ہیں اتنا خیال بچی کا بھی رکھا جائے. عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اگر اسلامی اور غیر اسلامی معاشرے کی بات کی جائے تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلامی اور مغربی تصورات برائے حقوق نسواں میں کوئی فرق نظر آتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں عوام کی کیا رائے ہے، آئیے جانتے ہیں. کوئی ڈیفرنس ہے مغربی اور اسلامی ویمن رائٹس میں؟ مجھے لگتا ہے، بالکل لگتا ہے کہ فرق ہے. وہ اس طرح سے فرق ہے کہ مغرب ویمن رائٹ نے اس کو عورت کی مکمل آزادی کو ویمن رائٹ کا نام دے دیا ہے، جبکہ میں نہیں مانتی کہ عورت کی مکمل طور پہ ہر معاملے میں آزادی جو ہے وہ ویمن رائٹ ہے. اسلام نے بے شک کچھ پابندیاں عائد کی ہیں جو کہ بجا بھی ہیں، ہونی بھی چاہیے بالکل وہ پابندیاں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. جیسے کہ ہم لوگوں کی پردے کی پابندی اور دوسری اس طرح کی مثالیں بہت سی موجود ہو جاتی ہیں جو کہ مغرب تو اس کا یہ تصور ہے کہ جب عورت مکمل مغرب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلی شخصیت ہمیں ملتی ہیں میگنا کارٹا کے نام سے، کہ انہوں نے سب سے پہلے انسانوں کو حقوق سے روشناس کرایا. ہسٹری میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام سے 6 صدی بعد تشریف لا رہے ہیں. تو مغرب کا جو تصور حقوق ہے وہ اسلام کے تصور حقوق سے بہت بات کی چیز ہے. اور رہی یہ بات کہ کیا اس میں فرق ہے یا نہیں ہے، ڈیفینیٹلی بہت فرق ہے. پہلا فرق تو یہ ہے کہ مغرب جن حقوق کی بات کرتا ہے وہ پیپر ورک کی حد تک تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ان پریکٹس اور پریکٹیکلی وہ سوسائٹی کو اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہوتے. اسلام جب حقوق کی بات کرتا ہے تو اسلام نے پریکٹیکلی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے سوسائٹی پر دکھایا.
اب بدقسمتی سے کچھ چیزوں کو اس طرح سے مسئلہ اور کچلا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا ہے اور ایک بوم کریٹ کیا گیا ہے کہ معاذ اللہ جہاں اسلام میں بہت زبردست تحفظ کی بات ایسا ہوا ہے، مرد نے مساوات کا نعرہ لگا کر کے، اس پہ بہت ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے، تیسرے لکھے جا چکے ہیں کہ یہ نعرے کیسے گھڑے گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب بڑے بڑے کارخانے اور صنعتیں چلانے کے لیے افرادی قوت کی کمی کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کچھ نعرے گھڑ کے خواتین کو اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ تو اس نعرے کے چکر میں مرد نے اپنی ذمہ داریاں خواتین پہ تو ڈال دی ہیں، لیکن خاتون کی جو ذمہ داری ہے اس میں مرد نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی۔ یہ کہنا آسان ہے کہ دونوں یکساں ہیں، دونوں اٹھیں گے اس میں سب سے پہلا علم میراث اٹھے گا۔ لوگ اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوں گے۔ ہمارے یہاں خواتین پر جو ظلم کیا جاتا ہے وہ ایک سماجی ایشو ہے، وہ یہ کہ خواتین کو جہیز دے دیا جاتا ہے۔
نہیں ہے. اس کے لیے ہم اسلام کو بلیم نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی سوسائٹی میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہوگی. ہمارے ہاں لوگوں میں تربیت کی کمی ہے. تعلیم تو ہے لیکن تعلیم کے نام پر ہنر دیا جا رہا ہے. ایجوکیشن جس سے لوگوں کے شعور میں بیداری پیدا ہو وہ چیز نہیں ہے. تربیت نہیں ہے. تو ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم تعلیم کے نام پر تربیت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جو تربیت آتی ہے ایک پرسنالٹی باپ بیٹی، بھائی بہن، خاوند بیوی کے درمیان خلا بڑھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر انسان سمجھانے پر آئے تو وہ جانوروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں. اور خواتین جس طرح سے ایک بچی اپنے باپ کی رسپیکٹ کرتی ہے، اپنے بھائی کو احترام دیتی ہے، اگر یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچی بلا وجہ نافرمانی کرے. آج کل جس طرح سے ہمارا کلچر ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے، والدین اپنے بچوں کو وقت کم دے پاتے ہیں. بھائی اپنی بہن کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے شرماتا ہے. باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بات نہیں کرتا کھل کر کے. کئی ڈراموں میں، کئی فلموں میں، کئی سوشل میڈیا میں ہماری یوتھ مصروف ہو چکی ہوئی ہے. ایک ویکیوم، ایک سپیس کریٹ ہو چکا ہوا ہے جنریشن اور پیرنٹس اور بڑوں کے درمیان میں. تو وہ جو ایک تھرسٹ، ایک تشنگی ہے، اس کو فیل کرنے کے لیے کچھ بچے اجلت میں کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں. تو اس میں کمی بڑوں کی طرف سے ہے. اگر بڑے بیٹھ کر کے اپنے بچوں کو سمجھائیں، بالخصوص بچیاں جتنی موم دل ہوتی ہیں، جتنا ادب اور رسپیکٹ کرنے والی ہوتی ہیں بڑوں کی، تو وہ کبھی بھی اپنے بڑوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیں گے. تو ایشو بڑوں کی طرف سے ہے، ایشو تربیت کا ہے، ایشو بچوں کو ٹائم نہ دینے کا ہے. اگر حقوق دیے جائیں گے تو اس سے تو مزید آسودگی پیدا ہوگی اور چیزیں سیٹلڈ ہوں گی. جب آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، حقوق ادا نہیں کریں گے، اس کے نتیجے میں وائلیشن آئے گی تو پھر آپ کا بولنا نہیں بنے گا. پھر کچھ پاگل لوگ غیرت کے نام پر بغیرت بن کر کے قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں یا خواتین کے اوپر تشدد کرتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے اگر انہوں نے اپنے حقوق ادا کیے ہوتے تو یہ نوبت نہ آ رہی ہوتی ہے آج. تو ہرگز بچیاں وائلیشن نہیں کر سکتی اگر ان کو ان کی حدود سمجھائی جائیں، ان کے حقوق بتائے جائیں. مختلف لوگوں سے ان کی رائے جاننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ عورت ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی اہم اور لازمی ستون ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے تو ہم میں سے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کے حقوق کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے خوش اسلوبی سے نبھائے. ایسا کرنے سے عورتوں کے حقوق کے مسائل کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن میں عورتوں کو ان کے پورے حقوق دیے گئے اور اس کے بدلے میں انہوں نے معاشرے کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا.